الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ابھی اس سے پہلے جو ہمارا ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا نمبر 5 اور اب نمبر 6 ایپیسوڈ کے لیے ہم بڑھے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب حضرات نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز وجل اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب آخرت پانے کے لیے انشاءاللہ عز وجل ہم اس کو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت نمبر 12 جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی، اس کی تفسیر سنیں کہ منافقوں کے دعوے کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو سن لو، یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ اپنی منافقت اور بری روش پر قائم رہ کر یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں یہ خرابی پہنچانے والے حس ختم ہو چکی ہے۔ اس سے ہم کو درس یہ ملتا ہے، اصلاح اور فساد کا دار و مدار زبانی دعوے پر نہیں بلکہ کام پر ہے۔ اگر وہ واقعی اصلاح و عمل اور شریعت کے مطابق ہیں تو اسے کرنے والے مصلح ہیں، اور وہ اگر عمل فساد ہے تو اس کا مرتکب فسادی کہلائے گا، اگرچہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ پھر اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ سنیں کہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ایمان سے متعلق منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے، تو وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ ان کی تردید میں فرمایا کہ سن لو بے شک صحیح ایمان لانا، سن لو کہ صحیح ایمان لانا ترک کر کے یہ منافق ہی حماقت کے مرتکب ہیں اور انہیں اپنی اس بے وقوفی کا علم بھی نہیں۔ اہم بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ مفاد پرست نہیں بلکہ مخلص مومن تھے، راہ خدا میں آنے والی مشکلات برداشت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ امور منافقوں کی نظر میں بے وقوفی تھے، حالانکہ یہ بے وقوفی نہیں بلکہ سراسر دانائی تھی۔ اس سے ہم کو درس یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں قابل قبول ایمان کا ایک معیار ہے۔ نمبر 2 کہ دینداروں کو بے وقوف اور دقیانوسی خیالات والا کہنا یہ منافقوں کی بڑی پرانی عادت ہے۔ پھر اللہ پاک نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی اور مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اس کی تفسیر سنیں کہ یہی یہاں منافقوں کا ایک دوغلا پن بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو آپ کی طرح پکے مومن ہیں، لیکن جب اپنے گمراہ کن سرداروں کے پاس سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے تو انہیں اپنے کفر کی یوں یقین دہانی کراتے کہ ہمارے عقیدے وہی ہیں جو تمہارے ہیں، مسلمانوں کے سامنے ہمارا اقرار ایمان تو محض ہنسی اور مذاق کے طور پر ہوتا ہے۔ اس سے ہم کو درس کیا ملتا ہے؟ سنیں کہ دوغلا پن منافقوں کا طرز عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک سنیں، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 6058 کہ تم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین اسے پاؤ گے جو دو منہ والا ہوگا، جو ان کے پاس اور منہ سے جائے اور ان کے پاس اور منہ سے جائے۔ اس حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے آیت نمبر 15 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ استہزاء یعنی مذاق مسخری کرنے اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اس کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ منافقوں کو ان کی ہنسی مذاق کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فوری گرفت نہ فرمائی بلکہ انہیں مہلت دے کر ان کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے کفر اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور ان کی اخروی سزا بڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے آیت نمبر 16 کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، سنیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 16 کی تفسیر یہ ہے کہ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے گمراہی خرید لی تو یہ تجارت ان کے لیے کسی طور پر بھی نفع مند ثابت نہ ہوئی بلکہ اس خریداری کی بنا پر وہ آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے اور سب سے بڑے نقصان کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ ایمانی تجارت کے اصول جانتے ہی نہ تھے، اس لیے نفع ہی نہیں اصل سرمایہ ایمان بھی تباہ کر بیٹھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کا ہمارا یہ 6واں ایپیسوڈ تھا، تو آپ تمامی حضرات سے عرض ہے آنے والے تمام ایپیسوڈ کو توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ آج میں ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو ملی کہ دو منہ والے ہمیں حدیث پاک میں سنا، بروز قیامت ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی گناہوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کے بھی، اپنے دوستوں کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔